الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا ٹی وی چینل پر دین و دنیا کا یہ پروگرام ہر ہفتے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ دینی مسائل کے ساتھ ساتھ خوابوں کی تعبیر آپ دریافت کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اسی وقت آپ کو خوابوں کی تعبیر، ان کا مطلب اور تدبیر ہم آپ کے سامنے اس پروگرام کی مدد سے پیش کرتے ہیں۔ فتویٰ، دینی مسئلہ، رہنمائی، مشورہ، اس سلسلے میں آپ رابطہ قائم کرنا چاہیں، آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارے اقرا ٹی وی چینل کے یہ ٹیم، یہاں مقامی اور لندن کے ساتھی، یہ سب کے مشترکہ تعاون سے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس مجلس میں ہم چند باتیں ذکر کریں گے۔ ان میں سے ایک تو وہ پچھلے ہمارے مجلس کے اور گفتگو کے ساتھ ہی جس کا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ سفر حرمین کے متعلق جو مسائل کے متعلق تھا، جن مسائل کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے اور لوگوں کی عام طور پر غلطیاں اور جن چیزوں سے لوگ عام طور پر محروم رہ جاتے ہیں، ان کا ذکر کچھ اس مجلس کے اندر بھی کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہم محرم الحرام کے مہینے سے بھی کچھ احکام ہیں اور کچھ چیزیں ہیں، ان کو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور آخر میں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم النبوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، خاتمیت، اس کے متعلق بھی آپ کو اس موضوع کے متعلق آپ کو آگاہ کیا جائے گا اور کچھ باتیں ہم اس کے متعلق بھی عرض کر دیں۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ پروگرام
یہ مختلف عنوانات کے ساتھ چلتا ہے، اس میں آپ ہمیں کال بھی کرتے ہیں اور مسائل سے مسائل بھی جاری رہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ توجہ کے ساتھ سنتے رہیں اور ہمارے ساتھ یہ 1 گھنٹے کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں ہمارے ساتھ آپ شریک رہیے۔ تو سب سے پہلے ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ گزشتہ مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں مسائل جو پیش آتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ انسان پر دم کب لازم ہوتا ہے۔ دم کا معنی یہ ہے کہ انسان احرام کی حالت میں ہو اور کوئی غلطی کر لے، یا ایک واجب تھا اس کو کرنا تھا اس کو نہ کر سکے، یا فرض جو کرنا تھا اس کو مؤخر کیا جائے، یا چند پابندیاں ہیں ان کو پابندیوں کو توڑا جائے، تو پھر بعض صورتوں میں جانور ذبح کرنا پڑتا ہے، اس کو ہم دم کہتے ہیں۔ تو اہم چیز میں آپ کے سامنے جو عرض کر رہا تھا، یہ تب دم ہوتا ہے کہ جب یقینی طور پر انسان سے ایسی غلطی ہو جائے اور متدین عالم آپ کو بتا دے کہ ہاں اب آپ پر دم ہے اس غلطی کے کرنے کی وجہ سے، تب جا کر دم لازم ہوتا ہے۔ لیکن اگر ویسی ہم یوں کہیں کہ ہم نے ہو سکتا ہے کیونکہ بال گر گیا، ہو سکتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہو اور ہم دم دینا شروع کر دیں، تو یہ ویسی اپنی طرف سے احتیاطی دم بنانا یہ ایک بناوٹی مسئلہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو جب میں نے اس کو محسوس کیا کہ ایک بہت بڑا طبقہ ویسی ہی دم دینے پر تیار ہوتا ہے، تو جتنی بھی سامعین ہیں ناظرین ہیں، ابھی ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوا اور بہت سارے حضرات واپس آتے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ عرض کرنا تھا اور ساتھیوں کے ذہن میں تازہ چیزیں ہیں وہ یاد رہیں گی کہ یہ اپنی طرف سے احتیاط والا دم بنانا یہ ایک مسئلہ بنانا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ساتھیوں کو لے کر جاتے ہیں ان کے سروں پر بیٹھ جاتے ہیں، آپ پر جی دم آ گیا، ہمیں پیسے دو، ہمیں پیسے دو، تو وہ دباؤ میں آ کر مسافرین ایسے لوگوں کو بھی، اپنے گروپ لیڈروں کو بھی پیسے دے دیتے ہیں کہ وہ بار بار گویا کہ مطالبہ کر رہے ہیں اور جانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حج میں کمی کوتاہی ہے۔ ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ کے جو اپنے لوکل مفتی ہوں ان سے ضرور رابطہ آپ رکھنا چاہیے۔ میں نے یہ ایکسپیرینس اور یہ آبزرویشن اپنے تمام سامعین کے ساتھ میں نے چاہا کہ میں ان کو اس بات میں شریک کروں اور وہ آئندہ بھی اس چیز سے باخبر رہیں، اور جو بھی جانے والے ساتھی ہوں آپ ان کو آئندہ یہ ہدایت دے سکیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم زمزم کا پانی اور مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوغات ہم پیش کرتے ہیں، تو الحمدللہ اس دور میں ہم پانی لا سکتے ہیں۔ لیٹر کا پانی وہ خریدنا پڑتا ہے اور پیک ہوتا ہے، لا سکتے ہیں، اور کارگو کے ذریعے سے بھی لوگ بیچتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پورا پانی نہیں لے جا سکتا اور ملنے جلنے والے زیادہ ساتھی ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ پینے والے حجاج کی یہاں حاضر ہوتے ہیں تو وہ اس نیت سے حاضر ہوتے ہیں کہ ہم زمزم کا پانی پئیں۔ اب جن کے پاس حاضر ہوئے ہیں وہاں پانی اتنا نہیں ہے کہ سارے حاضرین کو اور ملاقات کرنے والوں کو پانی دیا جا سکے، تو بعض اوقات زمزم کے پانی کو مقامی پانی کے ساتھ ملانے کی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے۔ تو اگر ملانے کی نوبت آئے تو اس کے لیے یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ زمزم کا پانی زیادہ ہونا چاہیے۔ مثلاً ایک جگ ہے تو ایک جگ کے اندر پانی ہے تو آدھے سے زیادہ زمزم کا پانی اور پھر دوسرا پانی اس کے ساتھ ملائیں۔ وہ جو دوسرا ملا ہوا پانی ہے وہ زمزم کے پانی سے زیادہ ہو جائے تو وہ پانی زمزم کا نہیں رہے گا۔ جب زمزم کا نہیں رہے گا تو ویسے تو پی سکتے ہیں، مگر جو ملنے کے لیے آئے ہوں اور ان کو ہم پانی پلائیں
اور ڈال کر دے زمزم کا تو یہ پینے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ زمزم کا پانی ہے، اور حالانکہ یہ اب پانی زمزم کا نہیں رہا، تو گناہ ہوگا اور جھوٹ ہوگا۔ اس لیے پانی کو، عام پانی کو زمزم کے ساتھ ملا کر پلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ زمزم کا پانی آدھے سے زائد ہو، اور جو پانی اس کے ساتھ ملایا گیا وہ کم ہو، تاکہ زمزم وہ پانی جو ملا جلا ہوا پانی ہوگا عام پانی کے ساتھ، اس پر زمزم کا حکم باقی رہے، اور اگر زمزم کا حکم باقی نہیں رہے گا تو اس کو عام پانی کی طرح سمجھا جائے گا۔ تو ایک پینے والا اس کو زمزم سمجھ رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ زمزم نہیں رہا، تو یہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ تو زمزم کے پانی کو عام پانی کے ساتھ ملانے کی ضرورت بھی اور نوبت بھی پیش آ جاتی ہے، تو اس سلسلے میں اس چیز کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامان زیادہ ہے، بعض اوقات سامان پیچھے رک جاتا ہے اور فلائٹوں کی وجہ سے پانی نہیں ملتا، گم ہو جاتا ہے اور بعد میں دیا جاتا ہے تو تاخیر ہو جاتی ہے، اور آدمی کے پاس تھوڑا پانی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری ہمیں زمزم کے پانی کی وجہ سے ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں۔ یہی مسئلہ سوغات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کے شہر کے میٹھی چیزیں، وہاں کا پھل ہم لے کر کے آئیں تو وہاں کا پھل ہونا چاہیے، اس پھل کے علاوہ کسی اور جگہ کا پھل ہو تو یہ دھوکے کے اندر شامل ہوگا، جھوٹ کے اندر شامل ہوگا، کہ دوسرے کو ہم یہ دکھا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ یہ وہاں کی چیز ہے، اور وہاں کی چیز نہ ہو کسی اور جگہ کی چیز کھلانا، یہ ہرگز مستحسن نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز کی طرف متوجہ ہم کرتے ہیں کہ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں سے ہم مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے بعد سفر کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سفر کیا، اور پہلے سفر کرنے کے بعد پھر ہم مکۃ المکرمہ آتے ہیں۔ تو مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے شہر میں نبی علیہ السلام کی مسجد ہے، وہ خود ایک جاہ زیارت ہے۔ اس مسجد کے اندر بڑی بڑی تاریخیں ہیں، ایک ایک ستون، ایک ایک جگہ اس کے پیچھے، اور اس وقت جو نبی علیہ السلام کی مسجد ہے وہ پورا پہلے کا مدینہ شامل ہو چکا ہے، صحابہ کرام کے گھر اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام کے گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے گھر اکثر وہ اب مسجد کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اور زیارتیں بھی ہیں۔ اور گزشتہ ہفتے میں نے مکۃ المکرمہ کی ایک زیارت کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ آج ہم مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ایک جگہ کی زیارت کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہ زیارت اور یہ جگہ نبی علیہ السلام کے شہر میں ایک قبرستان ہے جس کو بقیع کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ ایشین طبقہ اس کو جنت البقیع کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو بقیع الغرقد کہا جاتا تھا۔ اور اس قبرستان کے متعلق عرض یہ ہے کہ بہت سارے ساتھی جہاں پر اس میں حاضری نہیں دیتے اور اس کے حاضری سے محروم رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ بعض لوگ یہ ہدایت دیتے ہیں کہ مت داخل ہو جاؤ، جبکہ ہم بڑی شدت کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ضرور جائیں۔ بقیع کے قبرستان میں 2 وقت کھلی رہتی ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی اور عصر کی نماز کے بعد بھی، جبکہ دوپہر اور سورج کی گرمی وہ برس رہی ہوتی ہے اور دوپہر کی تپش جو زمین پر ہے وہ باقی رہتی ہے۔ تو عین اس گرمی کے وقت یہ قبرستان کھلا رہتا ہے 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹے تک، اور فجر کے بعد بھی، نماز کے بعد بھی یہ قبرستان کھلا رہتا ہے۔ تو ہم ساتھیوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ اس قبرستان کے اندر ضرور حاضری دیا کریں، نماز میں جائیں۔ فجر کی نماز کے بعد تو بقیع کے قبرستان میں صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کی
قبور مبارکہ ہیں ان پر سلام عرض کیا جائے، ان پر دعا کی جائے، قرآن پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے۔ تو ہم تو شدت کے ساتھ اس بات کے ساتھ اصرار کرتے ہیں کہ اس قبرستان کے اندر ضرور حاضری دی جائے، لیکن بعض لوگ اس میں حاضری نہیں دیتے، وہ دور سے سلام پیش کر لیتے ہیں۔ باہر سی بس پر سے گزر رہے ہوں تو ساتھی کہتے ہیں یہ بقیع کا قبرستان ہے، اور لوگ اس کی طرف ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ جانتے بھی ہیں لیکن قصداً نہیں جاتے، تو ان کے نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ قبریں پاؤں کی نیچے آتی ہیں۔ تو میرے یہ آپ حضرات کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پوری تاریخ میں بقیع کا قبرستان ایسا صاف ستھرا انتظام کے ساتھ بنایا گیا ہے، اس کے راستے، اس پہ اینٹیں لگا دی گئی ہیں، ساتھ میں ایسے بلاک لگائے گئے ہیں کہ جس موسم کے اندر بھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، سیلاب ہو، تو بقیع کے قبرستان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنا صاف ستھرا ہے۔ ایک ایک قبر الحمدللہ وہاں پر محفوظ ہے، اس لیے نہ وہاں جا کر کسی قبر کی توہین ہوتی ہے، نہ کسی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ بڑی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ مرد حضرات صبح اور شام اس میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف بقیع کا ایک حصہ ہے جس کی دیواریں ذرا نیچے ہیں اور جالیاں ذرا نیچی ہیں، تو وہاں بھی مستورات مائیں بہنیں حاضر ہو سکتی ہیں اور اندر کی قبور مبارکہ کی دور سے ان کی زیارتیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میرے سامعین ناظرین کرام، کوشش فرمایا کریں کہ بقیع کے قبرستان میں آپ ضرور حاضر ہوں، صلاۃ و سلام پیش فرمائیں، ان کے لیے درود پڑھیں، اپنی دعاؤں کے اندر ان کو یاد فرمائیں، اور وہاں اندر جو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی بڑے بڑے حضرات کی وہاں پر قبور مبارکہ موجود ہیں۔ میں آج کی اس مجلس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو قبور مبارکہ کے بارے میں ہدایت فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ وہ پکی نہ ہو، کچی ہوں، مجسسہ، قبور مجسسہ جس پر گچ لگایا گیا ہو، چونا لگایا گیا ہو اور اس کو بنا سنوا کر کے پیش کیا گیا ہو، پکیوں قبروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، اور فقہائے کرام نے اسی بات کی ترغیب دی ہے۔ حفاظت کے لیے حفاظتی اقدام تو کیے جاتے ہیں، لیکن موٹے موٹے سنگ مرمر بنانا اور اس پر بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا، یہ سب کانٹیننٹ کے لوگ قبر کے مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں جتنا اوپر سنگ مرمر ہم بنا رہے ہیں اور قیمتی پتھر اوپر ہم چڑھا رہے ہیں، اور بند بلڈنگ جو اندر سے کھوکھلی نہیں ہوتی ہے، اندر سے مٹی سے بھری ہوتی ہے، اوپر قبر کے اوپر بناتے رہیں تو ہم ایک بہت بڑی دین کی خدمت کریں۔ یاد رکھیں یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ تو یہ انسان بر صغیر کا مطالعہ کرتا ہے تو قبور کو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دیکھیں۔ فقہائے احناف، فقہائے حنابلہ، فقہائے شافعیہ، مالکیہ، ان کے فتاویٰ کو آپ دیکھیں، اور اہل ظاہر کے جو فتاویٰ ہیں ان کو آپ دیکھیں، تو ان کی ہدایات اور گائیڈنس کے مطابق قبروں کا نقشہ کچھ اور، لیکن مسلمانوں کے ملکوں میں آپ سفر کریں تو وہاں پر قبور مبارکہ کے ساتھ جو ہم معاملہ کرتے ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہے۔ جتنی بھی ہیں آپ سفر کرتے جائیں تو آپ کا ذہن یہ ایک کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور یہ جتنے بڑے فقہاء ہیں وہ سب کے سب ایک عمل سے منع کر رہے ہیں اور اس کو بدعت کر رہے ہیں، لیکن جس عمل کو وہ بدعت کہہ رہے ہیں اور منع کر رہے ہیں اور روک رہے ہیں، اور صاف کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ ایسا قبور کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم مسلمان ممالک کے اندر جاتے ہیں تو قبور مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو یہی کچھ ملتا ہے۔ وہ بنی بنائی قبریں ہیں، ان کے اوپر عمارتیں بنائی ہوئی ہیں، ان کے اوپر بڑے بڑے گنبد ہیں،
اندر جو قبر بھی ہوتی ہے تو پکی ہے اور اس کے اوپر مٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کے قد کے برابر عمارتیں بنی ہوئی ہیں، سنگ مرمر لگا ہوا، اتنا قیمتی قیمتی بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ان قبروں کے ساتھ بنایا گیا۔ تو انسان یہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آیا جو کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ صحیح نہیں، یا ہم لوگ سمجھے نہیں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ ایسی چیزیں قبور کے ساتھ امت یہ سمجھتی ہے کہ سب سے برکت والا معاملہ ہے۔ ہم اپنے مقامی قبرستان کو دیکھیں تو اس کچے قبرستان کے اندر جو ہے سنگ مرمر اتنا ڈالا گیا ہے کہ وہ سارا کا سارا سنگ مرمر کے ساتھ پورا قبرستان اس وقت بھرا ہوا ہے۔ ہمارا مقامی قبرستان جو ہے، اس کو دیکھ کر ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دیکھیں، احکام کو دیکھیں، ہدایات کو دیکھیں، اور دوسری طرف ہمارے عمل کو دیکھیں۔ آیا ہم یہ سمجھے نہیں ہیں، یا ہم اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، یا گائیڈنس اور عمل کچھ اور ہے؟ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کا ثبوت اور اس کی حقیقت یہ قرآن کی تشریح جو فقہا کے اقوال کی صورت میں ہے، محدثین کرام کے احادیث کی جو تشریح ہے، وہ سب ان چیزوں کو منع کر رہی ہے۔ یہ ایک معاملہ ہے، لیکن یہ معاملہ، یہ کنفیوژن، یہ سمجھ انسان کی دور ہو جاتی ہے جب انسان بقیع کے قبرستان میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ وہاں پر جتنی بھی قبریں ہیں، قبور مبارکہ، اہل بیت کی قبریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی کی قبریں، 10,000 صحابہ کرام کی قبریں، اور شہدائے حرہ کی قبریں، بلکہ دین کے جو بڑے بڑے ستون خلفائے راشدین کی دور کی بنائی ہوئی قبریں، وہ اصلی صورت میں جس طرح انہوں نے بنائی تھیں اور رکھی تھی، اسی طرح آپ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ سکیں گے۔ بقیع کے قبرستان کے نقشے کو سامنے رکھیں، فقہا کی کتابوں کی تشریح کو سامنے رکھیں، تمام احادیث کی تشریح کو آپ سامنے رکھیں، فتاووں کو ہم سامنے رکھیں، علماء کی اور فقہا کی ہدایات کو آپ سامنے رکھیں، ائمہ مجتہدین کی ہدایت کو آپ سامنے رکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ بالکل اس کے مطابق اور کوئی کنٹرڈکشن نہیں۔ دوسرے لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آپ نے ایک قبر کو متعین فرمایا اور چھوڑا، اسی طرح اسی نقش کے ساتھ آج بھی وہ قبر موجود ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جس طرح دفنایا اور قبور مبارک کو چھوڑا، آج بھی وہ نقشہ ورق کھلا ہوا آپ کو وہاں پر نظر آئے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم بقیع کے اصلی نقشے کے متعلق بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ضرور تشریف رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔